ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزب الله عنكم رجسا أهل البيت طهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصاعبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشعيم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران صدیقہ طاہرہ عذرا بطول بنت رسول الثقلین مادر حسنین، یعنی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، چونکہ اس وقت کی مجلس بس اور بس شہزادی کی ذات اعلیٰ سے منسوب ہے، تو لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ تک پہنچائی جائیں۔ اب دیکھیں، کم سے کم وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجلس فوراً ختم ہو جائے گی، بلکہ کم سے کم وقت سے مراد یہ ہے کہ میں زبانی ورزش کروں گا اور آپ لوگ ذہنی ورزش کریں گے، تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے میرے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ آپ کے امبیڈکر نگر کے مجمع کے لیے میں نے ایک بات کہی ہے کہ یہ وہ مجمع ہے کہ جو جملوں کو کیچ نہیں کرتا، لفظوں کو کیچ کرتا ہے، لفظوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو لہٰذا اس ایپلیکینٹ کی بات جب تک اور جس حد تک آپ پہنچتی رہے، بس وہی بتاتا رہے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ جب تک آپ بات کو اپریشیٹ کریں گے تو بات آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک مرحلے تک میں گفتگو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جتنے کافی ہیں اور جتنے ہیں بیدار ہیں، اور اگرچہ کسی کو شک ہے کہ کتنے بیدار ہیں تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے دیکھ لیں کتنے لوگ بیدار ہیں ذرا سا۔ کیونکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور قرآن مجید کا 33 والا سورہ، قرآن مجید کا آیت نمبر 33 اور سورہ نمبر 33، جس میں اللہ کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، اور میں حسن ظن یہ رکھتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں یہاں اس آیت کے حافظ بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے یہاں کرم ہے مجلسوں کا، ہمارے یہاں صرف آیتوں کا حافظ نہیں بنایا جاتا بلکہ آیتوں کا مصداق بھی بتایا جاتا ہے۔
تو بہرحال ان آیات کے مصداق کو بخوبی آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس آیت کو جب نازل ہوئی تو اس کا پس منظر بیان کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ خود شہزادی ہیں، اور شہزادی نے جناب جابر عبداللہ انصاری سے اس حدیث کو بیان کیا۔ بہرحال جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اور جب کبھی بھی پتہ نہیں جملے کو کتنے لوگ خوش ہو کے سنیں گے، کتنے چہرے جھکا لیں گے۔ دیکھیے آج کل ہمارے یہاں حدیث قصہ کو ایک معمولی حدیث سمجھا جاتا ہے، معاف کریے گا، اور یاد رکھنا بھیا حدیث قصہ دولہے میاں کے سامنے پڑھی جانے والی حدیث نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے حدیث قصہ دولہے میاں کے سامنے پڑھی جانے، بھائی قبلہ صاحب حدیث قصہ دولہے میاں کے سامنے پڑھی جانے والی حدیث نہیں ہے۔ حدیث قصہ دکان کی اوپننگ پہ پڑھی جانے والی حدیث نہیں ہے۔ حدیث قصہ گھر میں نئی گاڑی آنے پر پڑھی جانے والی حدیث نہیں ہے۔ حدیث قصہ بچے کی سالگرہ پہ پڑھی جانے والی حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث قصہ مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ کاش کہ میں بعد میں حدیث قصہ مکمل نظام، دیکھیں ماشاءاللہ اگر ایسی سنیں گے تو انشاءاللہ بات سے بات نکلتی رہی ہے۔ حدیث قصہ مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ حدیث قصہ تمہیں بتا رہی ہے تمہیں معاشرے میں اٹھنا کیسے ہے۔ حدیث قصہ تمہیں بتا رہی ہے معاشرے میں جب ملاقات کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اچھا کوئی اگر مجھ سے کہے، میں ہو سکتا ہے یہ جملے پہلی بار میں بھی آپ کے ساتھ سنوں، تو دیکھیں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حدیث قصہ کیا ہے تو بس اتنا سمجھ لیجئے، جو حدیث ضعف پیغمبر سے شروع ہو اور شیعوں کی کامیابی پہ ختم ہو جائے اسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ بھائی جو حدیث ضعف پیغمبر پہ شروع ہو اور شیعوں کی کامیابی پر ختم ہو جائے اسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے۔ بس شہزادی صلوات اللہ علیہ نے جناب جابر کا انتخاب کیا اور جناب جابر کو حدیث قصہ کا پس منظر بیان کیا۔ اچھا پس منظر مرحلہ ہے کہ شہزادی نے اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے تو خواب یہ جابر کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ شہزادی جانتی تھی میرا بابا صحابیوں میں سب سے پہلے جسے 14 معصومین کے نام بتائے گا۔ قسم خدا کی مجلس ہے میرے بھائی، کیونکہ شہزادی جانتی تھی میرا بابا تاریخ صحابہ میں سب سے پہلے جسے 14 معصومین کے نام بتائے گا اس کا نام ہوگا جابر، اور صرف نام ہی نہیں بتائے گا بلکہ یہ بھی کہے گا ایک 5واں محمد آئے گا۔ ارے پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے، اور صرف حدیث نام نہیں بتائے گا بلکہ یہ بھی کہے گا ایک 5واں محمد آئے گا اور میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ یعنی شہزادی جانتی تھی سب سے زیادہ حیات اگر صحابیوں میں کوئی پائے گا تو جابر پائے گا، جہاں تک جابر جائے گا وہاں تک حدیث قصہ جائے گی، جہاں تک جابر جائے گا وہاں تک حدیث قصہ جائے گی۔ لہذا جناب جابر کو سہارا بنا کر شہزادی نے گھر گھر تک حدیث قصہ کو پہنچایا۔ اچھا کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ اے جابر تم اس وقت تک دنیا سے رحلت نہیں کرو گے جب تک کہ تم میرے نام نامی سے ملاقات نہ کر لو، اور جب تم اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ بھائی دیکھیے الحمدللہ یہ لفظوں کی قدر یہ بتا رہی ہے کہ پڑھا لکھا مجمع ہے، تو لہٰذا میں ایکسپلین کرنا آپ کی توہین سمجھوں گا کیونکہ آپ بات کو بات سے پہلے سمجھ رہے ہو، مفہوم تک آپ بہت جلدی پہنچ رہے ہیں کہ میرے نامی ہوگا اور میرا سلام میرے اس بیٹے تک پہنچا دینا۔ بھائی جابر تو ابھی جوان ہے نا، یا نبی اللہ جوان ہے، جوانی میں کہہ رہے تو صحیح ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ضعیف ہو جائیں گے، جھریاں آ جائیں گی، کمر جھک جائے گی، حتیٰ کہ روایت یہ ہوگی کہ جناب جابر کو دکھنا بھی بند ہو جائے گا۔ بھائی سب سے پہلے ظاہر امام حسین اگر کوئی ہے تو جناب جابر ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، سب سے پہلے قبر حسین کے اگر ظاہر کوئی ہے تو جناب جابر ہیں۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا سلام کہنا میرے نام نامی کو وہ سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی ہوگا، اور اے جابر تم اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک کہ اس کو میرا سلام نہ پہنچا دو۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ سلام کی جو امانت دے رہے ہو جابر کو، جابر تو ابھی جوان ہے، ضعیف ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے بھول جائیں۔ آئے 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 بھائی پیچھے والے بیدار ہو جائے، ہو سکتا ہے بھول جائے۔ عجب نہیں نبی اللہ کہے مجھے جابر کے ذہن پہ اتنا بھروسہ ہے، پتہ نہیں میں تو کم لفظوں میں زیادہ بات پہنچا رہا ہوں۔ بھائی
میں نے کہا نا یہ باتیں میں پہلی بار آپ کے ساتھ ساتھ بھی سن رہا ہوں تو لگے مجھے بھی پڑھنے کا لطف آ جائے اور کہیں میں پڑھوں. کہا مجھے جابر کے ذہن پر اتنا بھروسہ ہے, جابر کے ذہن پہ اتنا بھروسہ ہے, جابر سب کچھ بھول جائیں گے لیکن سلام پہنچانا نہیں بھولیں گے. یار میں نے پڑھ دیا, کٹ گھر منہ سے والو تم نے غور ہی نہیں کیا. ارے جس نبی کو صحابی کے دماغ پہ اتنا بھروسہ ہے, لیکن میں مرحلہ تک پہنچا بھائی, جب محمد مصطفیٰ کو اپنے صحابی کے ذہن پہ اتنا یقین ہے, اس کو اپنے دماغ پہ کتنا یقین ہوگا بھائی. ایک سلوات بھیج دے محمد وال محمد. بہت جلدی جلدی مجلس آگے بڑھے گی, اور اگر زحمت نہ تو سرکار تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگوں کی, باہر المومنین آ رہے ہیں, آ جائیے تھوڑا تھوڑا آ جائیے بھائی. ایسے ویسے بھی آہستہ آہستہ آپ کی اقلیت اکثریت میں بڑھتی جا رہی ہے, اور جب میں آیا تو اس وقت اقلیت میں تھے, لیکن اگر آپ اقلیت میں تو گھبرائیے نہیں, ہاں گھبرائیے نہیں. اچھا کبھی کبھی کوئی بھیا بات ہوتی ہے نا تو ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں اما ہم ہے ہی کتنے سے, ہم تو ہے ہی آٹے میں نمک کے برابر, ہم ہے ہی کتنے سے. یار تمہارا دماغ خراب ہے, حسین کی ماں کی دعا وہ بھی تھوڑی سی, جانے پر کیا آسانی سے تم نے سن لیا بھائی. بھائی سلوات بھیج دے محمد وال محمد. حسین کی ماں کی دعا, بھائی حسین کی ماں کی دعا وہ بھی تھوڑی سی. تو شہزادی نے جناب جابر کا انتخاب کیا تاکہ حدیث قصہ کو الحمدللہ آخری دیکھیں مرحلہ ہے, اور جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں اس سے خوبصورت میں حدیث قصہ کیا سمجھاؤں. روایت یہ کہتی ہے اللہ کا نبی, قسم خدا کی اس سے پہلے میں نے جملہ نہیں پڑھا, اور ممبر سے وعدہ کر رہا ہوں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے آزاداری اعظم گڑھ کے ذریعے سے. بھیا عدنان صاحب قبلہ کا یہ جملہ یہاں نہیں سنا گیا, ممبر سے کر رہا ہوں کہیں نہیں پڑھوں گا. بھائی یہ مباہلہ کیا ہے اور حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ مباہلے کی تیاری کا نام ہے. جاؤ یار میرے, حدیث قصہ مباہلے کی تیاری کا نام ہے. اللہ کا نبی شہزادی کے دروازے پر آیا, آنے کے بعد دق الباب کیا. بھائی میں مرحلہ جملہ بڑا نازک جملہ ہے, ہونے کو ہونے سے پہچاننے والی شہزادی. نہ میں پلیز لسن می پلیز کیئرفلی, لسن می پلیز کیئرفلی. میں نے آواز آپ تک پہنچی. اچھا آپ کے گھر کا بھی قانون ہوگا, آپ کے گھر پر جب کوئی دق الباب کرتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو گھر والوں کی عادت کا پتا ہے کہ اگر گھر کا کوئی ممبر آ رہا ہے وہ کنڈی کیسے کھٹکھٹاتا ہے. تو فوراً گھر کے اندر سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ, دیکھو ابا آئے ہیں, دیکھو فلاں صاحب آئے ہیں, کیونکہ آپ کو دق الباب کی عادت کا پتا ہے, کنڈی کھٹکھٹانے کی انداز کا پتا ہے. بھائی ہونے کو ہونے سے پہچاننے والی شہزادی نے جب رسول اللہ نے دق الباب کیا, شہزادی نے آواز کو پہچانا اور دروازے کے اندر سے یہ جملہ کہا, قسم خدا کی دیوانے ہو جاؤ گے کٹ کے روح سوالو, کیونکہ جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ جملہ نہیں ہے, سکہ رائج الوقت ہے. اور میں نہیں سمجھتا, میں بھی الحمدللہ شہزادی کی کئی مجلسیں پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہوں, ابھی کئی دنوں کا سفر ہے. اس سے نازک جملہ بھیا میں نے پڑھا نہیں ہے, اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. اگر آپ سمجھ کے اپریشیٹ نہیں کریں گے اس ایپلیکنٹ کی بات تو گھر تک افسوس رہے گا. ایسے نازک جملے کا کیوں انتخاب کیا؟ ایک مطلب جیسے بیٹی نے باپ کی آہت کو پہچانا, آواز کو پہچانا, ایک جملہ کہا, اے بابا جان کیا آپ کی شریعت میں باپ پر واجب ہے کہ بیٹی کے دروازے پہ دق الباب کر کے آئے؟ میں نے ممبر سے وعدہ کیا بابا, اور جو وعدے یہاں سے وہ ہر جگہ پورے کیے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ جملہ اگر آج کا گھر موسیٰ کی تاریخ میں نہ لکھا گیا میں کہیں نہیں پڑھوں گا, وعدہ کر رہا ہوں. کیا بابا جان آپ کی شریعت میں یہ واجب ہے کہ باپ بیٹی کے گھر میں آئے تو دروازہ کھٹکھٹا کے آئے؟ پلٹ کے کہا, اے میری بیٹی فاطمہ باپ پر تو واجب نہیں ہے مگر رسول پہ واجب ہے. نہیں اگلا جملہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں, قسم خدا کی بھیا میں نے اگلا جملہ تو پڑھا ہی نہیں. اگر روک سکتے ہو تو روکنے اپنے آپ کو. کہا باپ پر واجب تو نہیں, بیٹی کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹا کے آئے مگر رسول پہ واجب ہے بطول کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹا کے.
مگر رسول پر واجب ہے. یہ اگر بطول کے دروازے پر آئے تو تقل باپ کر کے آئے. تو میں نے عرض خدمت کیا کہ حدیث قصہ بارہ گزشتہ سال میں نے اس سال میں 2 جملے آپ کے کسی دیار میں پڑھے تھے, لیکن جو نہیں پڑھا تھا ان 2 جملوں کا سہارا لے کے سن لیجئے سرکار, کیونکہ جب شاعر شعر کو کئی بار پڑھ سکتا ہے تو اگر کسی خطیب کو کسی بات کا سہارا لینا تو بات پہنچا سکتا ہے. تو سن لیجئے سرکار. بھائی میں نے کہا حدیث قصہ آپ کو معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا سکھا رہی ہے. حدیث قصہ کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا وہ مولانا صاحب آنے والے ہیں, مولانا صاحب ہیں, دیکھو مولانا صاحب کے پاس جانا پہلے سلام کرنا بیٹا. اگر بچوں کو کہیں تیار کر کے کسی کے گھر پہ لے جاتے, بیٹا چلو چل تو رہے ہو, لیکن جیسے ہی چچا پھپھو ماموں خالہ کے گھر پہنچنا, بیٹا پہلے سلام کرنا. ہاں سلام کرنا, سلام, یہی سکھاتے ہیں نا, یہی سکھاتے ہیں. غلط سکھاتے ہیں. یہ تعلیم حدیث قصہ کے خلاف ہے. آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہو دوسرے کے گھر جا کے سلام کرو. میں تو حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں میرے بھائی. بھائی آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے دوسرے کے گھر جا کے سلام کرو. حدیث قصہ کہہ رہی ہے جب تمہارا قدم تمہارے گھر سے نکل جائے, جب دوبارہ لوٹ کے آؤ, ماں کو سلام کرو یا باپ کو سلام کرو. سن لے میرے قوم کے وہ نوجوان, میں ممبر کی بلندی سے, لاؤڈ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, میں ممبر کی بلندی سے چیلنج کر رہا ہوں, جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں, جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں, جو روزی روزگار کے سلسلے سے پریشان ہیں, 3 کام ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں. ان 3 میں سے کچھ ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے ہیں. کچھ کو ہونا چاہیے, کچھ کو نہیں ہونا چاہیے. پہلا کام یہ کہ تم نے اپنے گھروں میں سلام کرنا چھوڑ دیا. مجھے پتا ہے جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہیں سرکار, سب نہیں بولیں گے. اپنے 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 گھروں میں سلام کرنا چھوڑ دیا. دوسری وجہ, تم نے اپنی بزرگوں کی قبروں پہ جانا بند کر دیا. تم نے اپنی بزرگوں کی قبروں پہ جانا بند کر دیا ہے. اگر پریشان ہو جایا کرو تو کچھ دیر جایا کرو, ماں کی قبروں پہ جا کے بیٹھ جایا کرو. مائیں زندہ ہیں تو ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جایا کرو, خصوصاً مجلس کے بعد, اور کہا کرو اے اماں جس دن کے لیے پالا تھا وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں. اماں جس دن کے لیے ہمیں پروان چلایا تھا وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں. اور تیسرا کام, پلیز مجھے نہیں پتا کتنے لوگ خوش ہو جائیں گے اور کتنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن قبلہ میں تو اپنے برانڈ پہ پڑھ رہا ہوں یار, یہی میری پہچان ہے. میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا, اگر تمہارے گھر سے بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں, تمہارے گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں, اگر تمہارا قرضہ دور نہیں ہو رہا ہے, اگر تمہارے گھروں سے آفتیں دور نہیں ہو رہی ہیں, تو اپنے گھروں میں چیک کرو کہیں غیبتیں تو نہیں ہو رہی ہیں. میں تو بڑے بھروسے سے پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی. یہ دیکھو کہ تمہارے گھروں میں کہیں غیبتیں تو نہیں ہو رہی ہیں. غیبت سے بچو, غیبت تمہارے رزق کو ختم کرتی ہے. غیبت تمہارے گھروں سے آنے والی, گھروں کے تو آفتیں آئیں گی سرکار. اچھا یہ غیبت کرنے والے ہوتے کیسے ہیں؟ ایک پہچان بتا دیتا ہوں. اگر کوئی ایسا ہو تو اس کی طرف دیکھیے گا نہیں سرکار, کیونکہ ہر محلے میں 2-4 ایسے پائے جاتے ہیں. بھائی پائے جاتے ہیں ایسے. اگر ایسا کوئی, اس کی طرف دیکھیے گا نہیں. غیبت کرنے والی کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب کبھی وہ 4 لوگوں کے بیچ میں آ کے بیٹھے گا, کچھ دیر باتیں بنائے گا, اور کچھ دیر کے بعد کہے گا ایک بات بتاؤں. نہیں, پیچھے والے ناراض ہو رہے ہیں لگ رہا بھائی. میں کہتا ایک بات بتاؤں, یہ انسان کی فطرت ہے. ہاں 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 بتاؤ بتاؤ بتاؤ. کب بتا, پہچان بتا رہا ہوں, کب بتا تو رہا ہوں مگر میرا نام نہیں بتانا. ارے آپ ہمارے نہیں ہے میرے بھائی, کیا بول رہا ہے, کیا کہتا میرا نام نہیں بتانا. یہ جو کہہ رہا ہے میرا نام نہیں بتانا, اس کا مطلب یہ ہے اس کا ناشتہ یہاں بھی پکا ہے وہاں بھی پکا. بھائی سلوا بھیج دے محمد والے محمد پہ مل جائے. بھائی سامنے کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال اپنے بچوں کو سکھاؤ, بچوں دوسروں کے گھر جاؤ تب سلام کرو. حدیث قصہ کہہ رہی ہے جب تمہارا قدم تمہارے گھر سے ایک بار نکل جائے دوبارہ لوٹ کے آؤ. اچھا ساری مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ اسی پہ ہوتی ہیں. بچوں کو ماں باپ کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے اور ایسے پیش آنا چاہیے اور ایسے پیش ہونا چاہیے. اللہ جانے وہ خطیب کا ممبر پہ آنا شروع کریں گے جو یہ بتائے کہ ماں باپ کو بچوں سے کیسے پیش آنا چاہیے. بھائی تربیت اولاد بھی اپنے آپ میں موضوع ہے بھیا. بھائی آنے کے بعد حسنین کریمین نے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کیا کہا, السلام علیک یا اماں,
اے مادر گرامی آپ پر ہمارا سلام. ٹھیک ہے. خود سید الشہداء امام حسین نے فرمایا ہے, امام نے فرمایا چچا جان للسلام 70 درجہ, سلام میں 70 نیکیاں ہیں. اب جو کرتے ہیں وہ تو خوش ہو ہی جائیں گے. ہے ویسے ہر محلے ہر خاندان میں 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کو سلام کیا جائے. اے کٹ گھر موسیٰ والو, جب تک زندہ رہنا نوید آبدی کے جملے کو یاد رکھنا, سلام کروانے سے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے, سلام کرنے سے بڑا بنتا ہے. سلام بھائی وہ ہمیں سلام کیا جائے. اچھا کچھ لوگ تو اسی بات پہ فخر کرتے ہیں, اور ان کی بڑی عزت ہے. کیسی عزت ہے کہ وہ معاشرے کا بے ایمان سود خور امیر ان کو سلام کرتا ہے. بھائی بڑی عزت ہے ان کی, بڑی عزت. گاؤں میں جس سے سب ڈرتے ہیں وہ ان کو سلام کرتا ہے. اما وہ بے ایمان نیتا ان کو سلام کرتا ہے. وہ فلاں آدمی ان کو, اما جو صبح صبح جھاڑو لگانے والا آتا ہے نا ان کو بڑا سلام کرتا ہے. ان کی بڑی عزت ہے. یار تم کن کے سلام پہ فخر کر رہے ہو یار؟ بھائی جن کی خود عزت نہ ہو تمہیں عزت کیا دیں گے؟ ارے میں نے بڑا عظیم جملہ کہا ہے میرے بھائی. بھائی جن کی خود عزت نہ ہو تمہیں عزت کیا دیں گے؟ اگر فخر کرنا ہے تو اس بات پہ فخر کرو, روایت کہتی ہے کہ فرش عزا پر بیٹھنے والے کو شہزادی سلام کرتی ہیں. شہزادی سلام کرتی ہو. بہرحال روایات میں شہزادی کی وصیت میں بھی ہے, شہزادی نے اپنی وصیت میں مولا متقیان سے کہا اے علی قیامت تک کی آنے والی میری سادات والی نسل کو میرا سلام کہنا. مطلب اتنی تکلیف میں شہزادی تمہیں بھولی نہیں ہے. تو حدیث سے قصہ بتا رہی ہے کہ اچھا آنے کے بعد سلام کیا کہا, السلام علیک یا امہ. شہزادی نے پلٹ کے کیا کہا؟ حدیث سے قصہ بتا رہی ہے اگر بچے سلام کرے تو ماں باپ کو جواب کیسے دینا ہے. پلٹ کے کہا یا قر وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کے نور, اے میرے کلیجے کی ٹھنڈک, تم پر ہمارا سلام. اتنا پیار. ایسا تو نہیں لگتا کہ کئی سالوں کے بعد حسنین گھر میں آئے ہو؟ کئی سالوں کے بعد تو نہیں آئے نا, ابھی تو گئے تھے, ابھی آئے تھے. پھر بھی ماں نے کتنا بگھر کے جواب دیا. اور یہی بات علماء نفسیات نے کہی ہے, آپ اپنے بچوں کو جتنا کلیجے سے لگا کے پالو گے آپ کے بچے بھی آپ سے اتنا ہی پیار کریں گے. میں مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں بھائی, آج یہی تو ہو رہا ہے. آج تم نے موبائلوں جھولوں کے ذریعے بچوں کو پالنا شروع کیا, انہی بچوں نے بڑے ہو کے تمہیں ویل چیئر میں ڈال دیا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار, اگر تم بچے کو بچپن سے کلیجے سے لگا کے پالتے تو بچپن میں تمہیں عصا کی ضرورت نہ پڑتی ہے, تمہارا بیٹا تمہارا عصا بنتا ہے. اب وہ آج کل کے نوجوان الحمدللہ یہ بیٹھے ہیں سرکار, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو, ہمارے 2-4 ایسے پائے جاتے ہیں ذرا سا پڑھ لکھ کے گئے, ایک صاحب دہلی میں ہمیں مل گئے, کہنے لگے قبلہ یہ گھر, یہ پراپرٹی, یہ زمین, یہ گاڑی, یہ گھوڑا, اور میرے 4 بیٹے تھے, 4, ایک کو ڈاکٹر, ایک کو انجینئر بنا دیا, ایک کو امریکہ بھیج دیا. اچھا آج کل چچا جان ہمارے امریکہ جانے کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا, امریکہ بھیج دیا, اور ایک بچے کی گورنمنٹ جاب ہے, وہیں پر ہم رہتے ہیں, بڑی کامیاب زندگی ہے. کیسی زندگی, قسم خدا کی جملہ سن لو, میں سے ایک جملے سے اندازہ لگاؤں گا, اہل امبیڈکر نگر نوید آبدی سے کتنی محبت کرتے ہیں. یار ہر وقت یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے کہ جو منبر پر خطیب ہے اس میں کتنا دم ہے, کبھی کبھی خطیب یہ دیکھتا مجمع میں کتنا دم ہے. میں پڑھ کے نکل جاؤں گا, جملے کی قدر فرمانا. کہا حضور بڑی کامیاب زندگی ہے, ایک کو ڈاکٹر, ایک کو انجینئر, اور ایک کو امریکہ, اور ایک کو وہیں ایمس میں, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ لائیو جا رہی ہے مجلس, ایک کو ایمس میں کرا دیا, اور میری بھی چھوٹی موٹی جاب ہے نوئیڈا میں. کہا کیسی جاب ہے؟ کہا حضور بڑی کامیاب زندگی ہے, صبح جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں, کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں. ایک جملہ کہوں, جملہ ضائع نہ کرنا یار امبیڈکر نگر والوں, اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو جانور پہ روک دیتا, انسان نہیں بناتا. اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا جانور پہ روک دیتا, انسان نہیں بناتا. تو حدیث کے ساتھ بارہ کچھ پڑھ لکھ جاتے تو اکثر کہتے وہ قبلہ یہ گھر, یہ پراپرٹی, سب کچھ ہمارے دم پہ ہے, وہ ہمارے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے, ہمارے ابا جان تو ہمیں کچھ دے کے نہیں کہتے. سنیے, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے,
خدا کے نوجوانوں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تمہارے چہرے دیکھوں گا، کیونکہ گھروں کی تہذیب فرش عزا پہ نہیں آنی چاہیے، فرش عزا کی تہذیب گھروں میں جانا چاہیے۔ چلو اس ایک جملے پر یہ بھی چیک کر لیتا ہوں کہ اس کے گھروں کی تہذیب کتنے پرسنٹ فرش عزا پہ چمک رہی ہے۔ بھائی امام نے فرمایا تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان ہی یہی ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی۔ اللہ جانے جو خوش نہیں ہوئے کوئی خوش نہیں ہوئے بھیا، بھائی اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی۔ اچھا آپ کیا سوچ رہے ہو، یہ اکبر پور کے کسی شریف باپ نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی، اس لیے بہت بڑے بزنس مین تھے، پیسے والے تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، زمیندار تھے، ایکس وائی زیڈ، نو ٹینس نو ڈسٹینس، کچھ تو تھے اس لیے دیا۔ میاں صاحب سید صاحب ہوش کے ناخن خریدیے، اگر باپ نہ ہو تو کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دے، بھائی کوئی اپنی بیٹی نہ دے۔ اچھا آپ بہرحال کبھی کبھی کچھ باتیں کہیں پڑھ دی جاتی ہے تو بہرحال کبھی تکرار ہو جائے تو اس کو سن لیا کریں۔ بھائی آپ اسکول میں جاتے ہیں فارم بھرنے کے لیے، بچوں کے فارم بھرے جاتے ہیں نا، ایل کے جی، یو کے جی، لٹل کڈس گارڈن، اپر کڈس گارڈن، آپ کوئی بھی کمپٹیشن کوئی بھی فارم بھریے، کوئی سا بھی فارم بھریے، جب فارم بھرا جاتا ہے اسکول میں تو سب سے پہلے بچے کا نام، اب بچے کے نام کے فوراً بعد، نہیں تھوڑا اونچا سنتا ہوں بھائی بچے کے نام کے فوراً بعد اونچا بولا باپ کا نام۔ اچھا سوچ کے بتائیے، 10 سیکنڈ دوں گا، ٹائم نہیں ہے، اگر فارم پر باپ کا نام نہ ہو تو کیا داخلہ ملے گا؟ ہاں پیچھے والے بھی بھئی اگر فارم پہ باپ کا نام نہ ہو تو کیا اسکول میں داخلہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو بولے نا کٹ گھر موسیٰ کا مجمع، ارے جب باپ کے نام کے بغیر دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تو جنت میں داخلہ کہاں سے ملتا ہے؟ سلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے۔ حالانکہ اس وقت کی مجلس میں عظمت والدین موضوع نہیں ہو تو بہرحال لسان ثواب کی مجلسوں کا موضوع رہتا ہے، لیکن مقصد شہزادی کی ذات والا ہے۔ آئے سلام کیا۔ اچھا حسنین کے بعد کون آیا؟ سلامت رہیے، دیکھیے بولے، اس لیے امام نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ماشاءاللہ پڑھے۔ اچھا جو نہیں بول رہے ہیں ان کی خاموشی توجہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت غور سے آپ سن رہے ہیں، آپ سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، سن لیجیے۔ اس کے بعد کون آیا؟ مولا متقیان آئے۔ آنے کے بعد کیا کیا؟ سلام۔ کیا کہہ کے سلام کیا؟ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ، اے اللہ کی بیٹی، آپ پر ہمارا سلام۔ اچھا یہ آنے والا جو ہے یہ فاطمہ کا ہے کون؟ میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں بھائی آج کل ہمارے معاشرے کی حقیقت یہ ہے، آج ہمارے گھروں میں زوجہ سے طرح طرح کا مذاق ہو جاتا ہے، زوجہ سے ہر طرح کا مذاق کر لیں گے، وہاں شرم نہیں آتی، اگر شرم آتی ہے تو بیوی کو سلام کرنے میں آتی ہے۔ اچھا جو نہیں بول رہا میں سمجھتا ہوں ان کو گھر بھی جانا ہے نا بھائی، میں تو بالکل کیونکہ میں سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں، میں نے جملہ کہا، اگر آپ کے ذہن میں جملہ محفوظ ہے، میں نے کہا حدیث قصہ سننے والی حدیث نہیں، حدیث قصہ مکمل نظام زندگی کا نام ہے، مکمل نظام زندگی سمجھیے۔ مولا متقیان آئے، گھر میں آئے، آ کر سلام کیا، کیا کہا؟ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، آپ پر ہمارا سلام۔ آنے والا شوہر سلام کیا زوجہ کو۔ آج کل ہمارے یہاں زوجہ سے ہر طرح کا مذاق ہوتا ہے، شرم آتی ہے تو سلام کرنے میں آتی ہے۔ میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا، اگر زوجہ کو سلام کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب ہوتا، کوئی کرتا یا نہ کرتا، علی کبھی نہ کرتا۔ جو کرتے ہیں وہ تو بہرحال بتا رہے ہیں۔ علی نے زوجہ کو سلام کر کے بتایا ہے کہ زوجہ کو سلام کرنا عیب نہیں، عبادت ہے۔ سلام کیا۔ ایک جملہ بزرگوں کے لیے کہہ دیتا ہوں، برا نہ مانیے گا، ہمارے بھی ہیں، اللہ نہ کرے آپ کی بستی میں۔ آج کل گھر خاندان میں کچھ بزرگ ایسے ہوتے جو ناراض ہو جاتے ہیں،
ہے، اور ناراض ہونے کے بعد کہتے ہیں دیکھیں کتنا بدتمیز ہے ان کا بچہ، ہمیں سلام نہیں کرتا. آپ نے اپنے بچے کو سلام نہیں سکھایا. اگر بھیا بچہ سلام نہیں کرتا تو آپ سلام کر لیں. ارے میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی اگر بچہ سلام نہیں کرتا تو آپ سلام کر لیں. اچھا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے ہو کے کیوں سلام کریں، یار تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، رسول اللہ سے تو بڑے ہو نہیں سکتے. نہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے بھیا. بھئی آپ کتنے ہی بڑے ہو جائیے، رسول اللہ سے بڑے تو ہو نہیں سکتے. رسول اللہ نے سلام کیا. بھئی آپ سلام کریے، ایک بار سلام کریے، 2 بار سلام کریے، 3 بار کر لیجئے، اچھا 4 بار کر لیجئے، بھائی 5 بار کر لیجئے. کم سے کم 5 بار تو سلام کرنا چاہیے پنجتن کے ماننے والوں کو. آپ بڑے ہو کر 5 بار سلام کرے، اگر شریف باپ کا بیٹا ہوگا 6ٹھی بار میں خود آپ کو سلام کرے. شریف باپ کا بیٹا. تو اللہ کا نبی شہزادی کے دروازے پر آتا تھا بہرحال، اور قسم خدا کی صحیح بخاری کی صحیح روایت سنا رہا ہوں، بالکل صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی. اللہ کا نبی شہزادی کے دروازے پر آتا تھا، آنے کے بعد سلام کرتا تھا، سلام کرتا تھا، سلام کرنے کے بعد جاتا تھا نماز پڑھتا تھا، سلام کرتا تھا، سلام کرنے کے بعد اللہ غالباً سورہ نور کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرما رہا ہے خبردار اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں پہ سلام نہ کر لو. گھر والوں پہ سلام نہ کر لو. اللہ کے نبی کو جاننا ہے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے، سلام کر رہا ہے دروازہ فاطمہ پر، یعنی دروازہ فاطمہ نہیں، دروازہ خدا ہے. دروازہ فاطمہ نہیں، دروازہ خدا ہے، دروازہ رضا ہے الہی ہے. آتے تھے، آ کر سلام کرتے تھے، اور اکیلے نہیں آتے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ آتے تھے. آنے کے بعد سلام کرتے تھے، سلام کے بعد کیا کرتے تھے، جاتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے. آتے تھے سلام کرتے تھے، جاتے تھے نماز پڑھتے تھے. جو نہیں سمجھے گھول کر پلا رہا ہوں. آتے تھے پہلے سلام کرتے تھے پھر جا کے نماز پڑھتے تھے. ماشاءاللہ نمازی افراد تشریف فرمائے، اور بہت سے لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ مجلس سے فارغ ہوتے ہی پہلا کام مجھے بھی کرنا ہے کہ نماز ظہر مجھے پڑھنا ہے. تو بہرحال بھائی سامنے کی بات ہے، بھائی جو لوگ نماز ابھی پڑھ کے آئے ہیں مجھے ان سے جواب چاہیے. بھائی آپ کی نماز کہاں تمام ہوتی ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ بولے نہ کچھ، اچھا لگا آپ بولے. بھائی ہماری نماز کہاں تمام ہوتی ہے؟ کا سلام پر تمام ہوتی ہے. اچھا ہماری نماز ختم، خدا کی دیوانہ ہو جاؤ گے، ہماری نماز ختم ہوتی ہے سلام پر. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ پہلے سلام. یا اللہ قسم خدا کی میں اگر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میں خوش نصیب سمجھ. بھئی اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ پہلے سلام پھر جا کے پڑھی نماز. ہم نے کیا کیا؟ پہلے پڑھی نماز. بھئی ہم نے پہلے پڑھی نماز، آخر میں کیا سلام. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، ہماری نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک محمد کو سلام نہ کر لے. محمد کی نماز اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کر لے. فاطمہ کو سلام نہ کر لے. بارہ 45 منٹ جو غالباً قریب ہوگا سمیٹنا ہوں گفتگو کو. ہماری نماز نہیں بھیا، ظلم اتنے بھی نہ کر کے کوئی سمجھے دشمن. میں نے لوگوں سے تمہیں دوست بتا رکھا ہے. بارہ مسلسل سفر اور پھر شم میں بھی قصبورہ میں رہے گا خطاب الحمدللہ باتاہد اہل بیت علیہ السلام. تو انشاءاللہ وہاں بھی کچھ خصوصی پیغام، کیونکہ کچھ خاص طور پہ لے کے آئے جاتے تو پہنچائے جائیں گے وہاں پہ بھی. تو انشاءاللہ آپ تک بہت پہنچے گی. تو اللہ کا نبی آیا، آنے کے بعد سلام کیا. اچھا حسنین کریمین نے سلام کیا اور صرف سلام نے کی جملہ کہا، یا امہ انی اشم عندک رائحۃ جدی رسول اللہ. میں
اپنے جد رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اچھا کب خوشبو محسوس کری؟ جب اللہ کا نبی چادر تطہیر میں آیا. تھک تو نہیں رہے ہو؟ جب چادر تطہیر میں آیا، لفظ بڑا نازک ہے، سنبھال سکتے ہو سبحان اللہ. جب بے سایہ کسی چادر کے سائے میں آیا، جب بے سایہ کسی چادر کے سائے میں آیا، جیسی سائے میں آیا تو سب سے پہلے جناب حسن مشتبہ کہا میں نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا میرے نور نظر وہ رہے چادر میں. اس کی آگے کی بات تو رات میں سنانا ہے، قیامت کی بات ہے. وہ رہے چادر میں چلے، نانا کو سلام کیا. اس کے بعد امام حسین آیا. میں اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یعنی اتنی بات تو سمجھ میں آئی نا، اہل بیت کو خوشبو کے ذریعے پہچانتے ہیں، خوشبو کے ذریعے پہچانتے ہیں. آئے چلے گئے. اس کے بعد مولا متقیان آئے. السلام علیک یا بنت رسول اللہ انی اشمندو کی رایتن اخی ابنی امی، میں اپنے چچا زاد بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کب وہ رہے چادر میں. یہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ یہ آنے والے ہیں کون؟ امام ہے، معصوم ہے. حسن مشتبہ پوچھ رہے ہیں اللہ ہی جانے کیسی طلسمات کی دنیا ہے فاطمہ کی چادر کہ غیب کے جاننے والوں کو اللہ کا نبی نظر نہیں آ رہا. قسم خدا کی تم نے جملہ ضائع کر دیا بھائی. بھائی غیب کے جاننے والوں کو، بھائی سرکار آقا امام حسن مشتبہ آغوش بطول میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے نا مطالعہ. بھائی مطالعہ کرتے تھے تو جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا اسے نہیں پتا تھا اللہ کا نبی کہاں ہے. آنے والے کون ہیں؟ آقا سید الشہداء امام حسین، جن کو یہ پتا ہے راہب کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے. نہیں کچھ لوگ تھک رہے ہیں قسم خدا کی. تم تھکو گے تو میں ختم کر دوں گا یار. دیکھو تم تھکے ہو لیکن یقین مان مجھ سے زیادہ نہیں تھکے ہو. میں خود کئی راتوں کا جاگا ہوا ہوں، لہذا میری محنت کی آپ قدر فرمائیے. بھائی امام حسین کو پتا ہے راہب کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے، پتا ہے مولا غائب کا، پھر بھی پوچھ رہے ہو نانا جان کہاں. اور اب تو قیامت ہوئی، اب آنے والا تو وہ آیا جس کا یہ دعویٰ ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. کمال ہو گیا بابا، جو غیب کا جانے، جو محفوظ کا مطالعہ کرتا ہو. بھائی علی چھوڑو، جس علی کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو. اللہ جانے جو خاموش ہے کیوں خاموش ہے بھائی. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی اللہ کہاں پر ہے؟ اچھا آئے پوچھا کہاں ہے، شہزادی نے کہا وہ رہے. شہزادی سے آگے پوچھا کہاں ہے، وہ رہے. شہزادی سے آگے پوچھا کہاں ہے، وہ رہے. وہ رہے. شہزادی اشارہ کرتی رہی چادر کی طرف، یہ جاتے رہے. اشارہ کرتی رہی جاتے رہے. یہ آنے والے ہیں کون تمہارے؟ بھائی تمہارے کون ہے یہ آنے والے؟ امام صرف امام ہوتا ہے یار، امام ہادی بھی تو ہوتا ہے. تم تھک گئے قسم خدا کی کٹ گھر سوال ہے. بھائی امام صرف امام تھوڑی نہ ہوتا ہے، امام ہادی بھی تو ہوتا ہے. اور ہادی کے معنی کیا ہے؟ راستہ بتانے والے کے. یا اللہ میں کہاں مجلس لے آیا. بھائی ہادی کے معنی کیا ہے؟ راستہ بتانے والے کے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے بھیا. اس سے بڑا جملہ پڑھا جائے تو کیا پڑھا جائے، کیونکہ اس سے بڑا جملہ تو کیونکہ یہ جملہ جو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ صرف میرا جملہ نہیں ہے. ہندوستان کے ہمارے بزرگ کئی سو خطبہ نے، کئی سو خطبہ نے اس جملے کو کوٹ کیا ہے. بھائی جملہ آپ میں پڑھ رہا ہوں، آپ چاہے خوش ہو کے سنیں چاہے سر جھکا کے سنیں، لیکن جملہ تو حقیقت میں مبنی ہے. کیونکہ خود ہمارے اور آپ کے 11ویں امام آقا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا. امام نے فرمایا ہم کائنات پر حجت ہے، ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے. اچھا یہ بتائیے بھائی دنیا میں جتنی مردوں کی تعداد ہے اتنی تو عورتوں کی تعداد ہے نا. تم اب بھی نہیں سمجھے فاطمہ کیا ہے. مردوں کی ہدایت کے لیے 13 کو چنا. مردوں کی ہدایت کے لیے
13 مردوں کو چنا، عورتوں کی ہدایت کے لیے اکیلی فاطمہ کو چنا. بھائی اس سے بڑا جملہ دی ویلوسٹی آف وومین پہ کیا پڑھا جائے؟ دی پاور آف وومین پہ اس سے بڑا جملہ کیا پڑھا جائے؟ دی امپورٹنٹ آف وومین پر اس سے بڑا جملہ کیا پڑھا جائے؟ بھائی نگاہ پروردگار میں دیکھیں عورت کا مرتبہ کیا ہے، عورت کتنی اہمیت کی حامل ہے. تو کہا وہ رہے چادر میں. امام ہوتا ہے ہادی، آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں. ہادی کے معنی ہے راستہ بتانے والے کے. آپ غور ہی نہیں فرما رہے ہیں. ہادی کے معنی ہے راستہ بتانے والے کے. جو پوری کائنات کو راستہ بتائے اسے امام کہتے ہیں، جو 3 اماموں کو راستہ بتائے. بھائی سلوات بھیجے محمد، 3 اماموں کا. کتنی بڑی دنیا ہے طلسمات کی فاطمہ کی چادر، رحمت العالمین چادر کے اندر. جب لدنا صاحب اخلاق کل چادر کے اندر، رحمت کل چادر کے اندر، عصمت کل. بابا اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تو میں مجلس ختم کر دیتا. آگے جو میں نے پڑھا حدیث کے ساتھ دیوانہ ہو گیا. جو سردار الملائکہ ہیں وہ بھی چادر کے اندر. اور جبرائیل کی تعریف کیا ہے؟ ایک پر مغرب میں، ایک پر مشرق میں. یہ رہی جبرائیل کی تعریف. میں نے چادر شہزادی کی تعریف پڑھی. شہزادی کی چادر کا یہ عالم تھا، شہزادی سر ڈھکتی تھی تو پیر کھلتا تھا. آئے ہائے آئے ہائے، پیر ڈھکتی تھی، سر. اتنی چھوٹی چادر بھیا، اتنی چھوٹی چادر میں یہ کیسے ممکن ہے؟ رحمت العالمین بھی آ جائے، امیر المومنین بھی آ جائے، اخلاق کل بھی آ جائے، احسان کل بھی آ جائے، عصمت کل بھی آ جائے، سردار الملائکہ بھی آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک چادر میں اتنے سارے کیسے آ جائیں؟ تو سنو جواب نوید آبدی سے. جس طرح ایک نقطے میں پورا قرآن آ گیا. سلامت جس طرح ایک نقطے میں پورا قرآن آ گیا، اسی طرح فاطمہ کی چادر میں رحمت کل بھی آ گیا، امیر کل بھی آ گیا، اخلاق کل بھی آ گیا، احسان کل بھی آ گیا. اور جب چادر میں لیا، اس کے آگے کا جملہ میں انشاءاللہ پھر عرض خدمت کروں گا. چادر میں لیا، ایک جملہ کہا، اور ایسے جملہ ہی نہیں کہا بلکہ چادر میں لیا اور اللہ کے نبی نے اللہ سے باتیں کرنا شروع کری. اللہ کے نبی نے، بھائی جملہ پڑھوں ضائع تو نہیں کرو گے؟ بھائی پیچھے والے جملے کی لاج رکھو گے آپ؟ چادر میں لیا اور ایک جملہ کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی. پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت. کس سے کہا؟ اللہ سے کہا یہ ہے میرے اہل بیت. لفظ کہوں بھائی، علی کے گھر میں اللہ کے نبی کو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جس کی چادر کو وسیلہ بنانا پڑے اسے فاطمہ کہتے ہیں. علی کے گھر میں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے نبی اللہ کو جس کی چادر کو وسیلہ بنانا پڑے اسے فاطمہ کہتے. جملہ کہا اللہم، تھکنا نہیں یار، بس اللہم ہؤلاء اہل بیتی. پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت. کوئی کہہ رہا ہے اصحاب اہل بیت، تمہارا یقین تو نہیں ہے نا. کوئی کہہ رہا ہے ازواج اہل بیت. زید ابن ارقم نے ایک جملہ کہا، پڑھوں؟ حالانکہ اس کی عقیدے سے میرا لینا دینا نہیں ہے، ہوگا کوئی جاتا رہے کہیں کا، لیکن کہہ دیا اس نے جملہ. غالباً سوائے محرقہ میں کس میں جملہ اس نے کہا ہے. کیا کہا؟ زید ابن ارقم کہتا ہے ہاں وہ سکونت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ازواج بھی اہل بیت ہیں. بھائی میں سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں. بھائی اہل سنت کی معتبر کتابوں میں جملہ ہے، لیکن مرحلے کو محسوس کریے گا کہ سکونت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں
کہ ازواج بھی اہل بیت ہیں سکونت کے اعتبار سے، مگر سکون سے گھر میں رہے تو بھائی صلاح دے دے محمد وآل محمد. اور سنیے، جہاں تک اصحاب رسول کا مسئلہ ہے، جہاں تک ازواج رسول کا مسئلہ ہے، ہماری جان قربان، یہ غلط باتیں پہنچائی جاتی ہیں غیروں تک کہ شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. غلط. ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی احترام نہیں کرتا، ہم سے زیادہ صحابیوں کی کوئی عزت نہیں کرتا. جو صحابیوں کی عزت نہیں کرے وہ شیعہ ہی نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی، کٹ گھر موسیٰ کے ممبر سے لے کر ایران تک کوئی اس دلیل کو کاٹ دے، نوید آبادی ممبر چھوڑ دے گا. بہت اہم بات کر رہا ہوں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے، قسم خدا کی سارے فرقوں میں واحد فرقہ ہم شیعوں کا ہے. ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی احترام نہیں کرتا، ہم سے زیادہ صحابہ سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہم سے زیادہ صحابہ کا کوئی ذکر نہیں کرتا، ہم سے زیادہ صحابہ کا کوئی ذکر نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں اہل بیت کی تعداد کم ہے، صحابہ کی زیادہ ہے. اہل بیت کی تعداد کم ہے، صحابہ کی زیادہ ہے، لیکن صحابہ ہیں. اہل بیت ہے. غالباً پاکستان کے کسی خطیب نے اچھا جملہ کہا، بھائی مسجد ہے، کعبہ ہے. بھائی 1 کروڑ مسجدیں مل جائیں کعبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. 1 کروڑ صحابی ایک طرف ہو جائے اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجمع اجازت دے تو میں 10-12 منٹ اور لے سکتا ہوں. تو ایک صلوات کے ذریعے بتائیے کہ آپ سنیں گے سرکار. بہت نازک بات، اور شاید چچا جان ممبر کی بلندی سے پہلی بار پڑھ رہا ہوں. کوئی اہل بیت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کائنات میں پہلا عقد ہے علی اور زہرا کا، جو آسمان پر بھی ہوا ہے. کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو سناؤں گا. شہزادی کے نکاح کا خطبہ ہر آسمان پہ پڑھا گیا. کس آسمان پہ کس نے کیا خطبہ پڑھا انشاءاللہ پھر کبھی مرحلہ رہا تو میں آپ کو سناؤں گا. ایک نکاح عرش پر ہوا، بہت نازک جملہ ہے لیکن سید زادوں کے لیے تحفہ ہے. ایک نکاح آسمان پہ ہوا، ایک نکاح زمین پر ہوا. جو نکاح آسمان پر ہوا اس کے طفیل میں دنیا کو ائمہ ملے. میرے بھائی تم جملہ میرا ضائع کر گئے. جو نکاح عرش پر ہوا اس کے طفیل میں تمہیں امام ملے، جو عقد زمین پر ہوا اس کے طفیل میں نسل سادات ہے. اس کے طفیل میں ہے نسل سادات. تو ایک نکاح وہاں ہوا، ایک نکاح. اور بہرحال ہم لوگ جب بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو بیٹیوں کو کچھ دے نہ دے قرآن دیتے ہیں. پہلے قرآن دیا جائے. قرآن ہے بھائی پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو. اب کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی ہو سکتا نہیں سن پائے ہو. بھائی وہ قرآن، پہلے قرآن، بیٹی نکلے گی قرآن کے ذریعے نیچے سے. بھائی قرآن دینے کے ساتھ ساتھ بہتر ہے پہلے قرآن کی تعلیم دو. بھائی قرآن کی بڑی اہمیت ہے. بھائی قرآن وہ نیا گھر بن گیا، نیا گھر، چلو وہ سامان جائے گا، سامان کا نہیں، سامان نہیں، سب سے پہلے قرآن جائے گا. قرآن پہلے گھر میں قرآن جائے گا، اس کے بعد سامان جائے گا. ایک گھر ہمارے یہاں سرکار، وہاں دیکھا سرکار پہلے قرآن گیا، اور قرآن کے بعد کچھ تصویریں ایسی گئیں جو جانا بھی نہیں چاہیے تھی. ہم نے یہ کیا کہ حضور اگر پہنچانا تھا تو ان کو ہی پہنچا دیتے، کیونکہ جہاں یہ ہے وہاں اہل بیت تو ہے ہی نہیں. میں جو کم لفظوں میں زیادہ بات پہنچا رہا ہوں ہے. بھائی جہاں یہ ہے وہاں تو قرآن کیوں پہنچایا؟ کہا اس لیے کہ قرآن گھر میں رہتا ہے تو برکتیں آتی ہیں.
رحمتیں آتی ہیں, رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اما اس عقل کے اندھے کو بتاؤ, جب گھر میں قرآن رکھنے کا اتنا ثواب ہے تو پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ بھائی ایک سلوات بھیج دے, محمد وال محمد. تو ایک عقد, بھائی پلیز آپ لوگ مجھے دیکھیں بھائی, میں ختم کرنے کی اجازت دیتا ہوں. ایک سلوات پڑھ دیں محمد وال محمد. غالباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے, کیونکہ پھر جب مجلس ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ اچھی پڑھی مگر لمبی پڑھ دی. یہ بھی ایک مصیبت ہے سرکار. بہرحال میں سمجھ رہا ہوں کہ بہرحال ظاہر سی بات ہے, جسم کا تقاضا اور کھانے کا بھی وقت ہے, تو بہرحال میں زیادہ دیر حائل ہونا مناسب نہیں سمجھتا. تو ایک عقد زمین پہ ہوا, ایک عقد آسمان پہ ہوا. جو عرش پہ ہوا اس کے طفیل میں تمہیں ائمہ ملے. جو عقد زمین پہ ہوا اس کے طفیل میں نسل سادات ہے. اچھا, ہمارے بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے, جہیز بھی دیا جاتا ہے. بہرحال سنا ہوا ہوگا, علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ سے لے کر شیخ عباس قمی علیہ رحمہ تک سفینۃ البحار میں لکھا ہے کہ جب مولائے متقیان اور شہزادی کے عقد کی باری آئی, سب سے پہلے جو آیا ہے سرکار عقد کے لیے, اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف, عرب کا سب سے امیر آدمی. آنے کے بعد کہتا یا نبی اللہ, آپ فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیجئے, جہاں تک نگاہیں جائیں گی ہیرے جواہرات اونٹوں پہ لدے ہوئے نظر آئیں گے, بس میرا عقد کر دیجئے. یہ پورے عرب میں سب سے بڑا امیر تھا, لیکن ختیجہ سے بڑا نہیں تھا. بھائی اس نے کیا کہا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اونٹوں کی قطاریں نظر آئیں گی. اور ملکۃ العرب کی حکومت افریقہ, سیف البحر, سمرقند, یہاں تک شہزادی, بہرحال میں شب کی مجلس سے خدمت کروں گا, شہزادی کی تجارت ہوتی تھی. کہا آپ مجھ سے عقد کر دیجئے, ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دوں گا. روایت کہتی ہے اللہ کے نبی نے زمین سے کچھ کنکڑیاں اٹھائیں اور اس کے منہ پہ پھینک کے ماری. اب جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ قیمتی موتی پڑے ہوئے تھے. جملہ سنے, قیمتی موتی پڑے ہوئے تھے. تو موتی کو اٹھا کے کہتا ہے کہ میری ساری دولت ایک طرف, اس ایک موتی کی قیمت ایک طرف. آگے بڑھ کے نبی اللہ نے کہا قیمت سمجھ گیا, بس آج کے بعد سے فاطمہ کے باپ کو دولت کا روب نہ دکھانا. فاطمہ کے باپ کو. اچھا یہی کیوں آیا بھائی, یہی کیوں آیا بھائی؟ عرب میں بہت بڑے بڑے تھے عرب والے, کسی اور کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیتا. بہت نازک جملہ ہے, کٹ گھر منہ سوالو. بھائی عرب میں بڑے بڑے امیر تھے, بھائی کہیں اور جاتا کسی سے بھی ہاتھ مانگ لیتا. پورے عرب کو چھوڑ کے آنا رسول کے دروازے پر اس بات کی علامت ہے عربوں کی بیٹیاں اور ہے, رسول کی بیٹی اور. عربوں کی بیٹیاں مل کر فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی, فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بہرحال سن لے آخری بات, جب عقد کی باری آئی تو یا علی کیا کیا ہے تمہارے پاس, سنا ہوا ماشاءاللہ. یا نبی اللہ, گھوڑا ہے, جیسے کھچر بھی لکھا گیا, اصل کھچر ہی ہے. تو پلٹ کے نبی اللہ نے فرمایا یا علی اس کو رکھ لو, اس کی ضرورت آپ کو ہے. یا نبی اللہ تلوار ہے, کہا اس کو رکھ لو, اس تلوار کی ضرورت اسلام کو ہے. تھک گئے نا آپ. یا نبی اللہ زرہ ہے کا بیچ دو. زرہ کیا ہے کا بیچ دو. کا زرہ کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو میدان سے بھاگنا ہو. اچھا آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا, سن لیجئے. علی کی زرہ کا یہ کمال تھا, علی جو زرہ پہنتے تھے وہ آگے کی طرف پہنتے تھے, جو تھی پہنتے, لیکن پیچھے کوئی زرہ نہیں ہوتی تھی. تو کسی نے کہا یا علی, یار علی یہ آخر پیچھے زرہ کیوں نہیں پائی جاتی؟ کہا پیچھے زرہ وہ پہنے جسے میدان سے بھاگنا ہو. تو بہرحال ہمارے 14 ستاروں میں بہرحال بہت سی کتابوں میں روایت ہے کہ مسلمانوں کے غالباً تیسرے خلیفہ نے زرہ کو نیزے پہ بلند کیا,
زرہ کی بولی لگی، کنس تھی؟ 500 درہم. 500 درہم میں زرہ بک گئی. اچھا آج کل ہمارے ہی ہوتا کیا ہے؟ نہیں آپ لوگ کچھ تھک رہے ہیں سرکار. آج کل ہمارے کیا ہوتا ہے، وہ جب مہر باندھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ مہر لکھ دے. مہر کتنا کا؟ 14,000 یا 14,786. اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں مہر فاطمی، جبکہ مہر فاطمی نہیں ہے. بھئی یہ 14,786 کیوں لکھوا رہے؟ وہ ہمارے ابا کا بھی یہی مہر تھا، ہمارے دادا کا بھی یہی مہر تھا. شرم نہیں آتی؟ مہر تو دو گے دادا والا، جہیز لو گے 2022 والا. بھائی دادا کو سائیکل ملی تھی، آپ جہیز میں سائیکل لیں، تب ماں نے دادا کی سیرت میں عمل کر رہے ہو. مہر دیں گے ابا دادا پر دادا والا ہے، اور مہر مانگے کہ 2023 والا گاڑی، یہ چاہیے وہ چاہیے. سنیے یہ تو نئے زمانے کے فقیر ہیں سرکار جو جہیز مانگتے ہیں. یہ نئے زمانے کے. سنیے آپ سے جو جتنا بڑا جہیز مانگے تم اتنا بڑا مہر مانگو. ہاں بھائی 500 درہم میں بکی تو 500 درہم میں کیا ہوا؟ 500 درہم لیے. 500 درہم لینے کے بعد انہی درہم کے پیسوں سے نبی اللہ نے فاطمہ کے جہیز کا اہتمام کیا. ایک اونٹ کی کھال کی چادر دی، کھجور کی چٹائی دی، چکی دی، لوٹا دیا، مکنا دیا، پہرن دیے، چند برتن دیے. مہر کے پیسے جو علی نے دیے اس سے ہی جہیز دیا، جو مہر کے پیسے دیے اس سے ہی جہیز دیا. ہمارے کیا ہوتا ہے؟ مہر ادھار ہوتا ہے، جہیز نقد ہوتا ہے. ارے آپ لفظ ضائع کر رہا ہو تو میں خطر. بھائی ہمارے مہر ادھار ہوگا اور جہیز نقد لیا جائے گا. بھائی نبی اللہ نے مہر کے پیسوں سے جو آئے اس سے جہیز دیا، مہر کے پیسوں سے جہیز دیا. سمجھے نا امبیڈکر نگر والوں؟ کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا. تم نے کتنا مشکل بنا دیا، کتنا مشکل بنا دیا. ہے بڑے پیسے والے، کئی سو بیگہ زمین کے مالک ہیں امبیڈکر نگر میں. گھر کے آگے 2-4 گاڑی کھڑی ہیں، 2-4 خراب پڑی ہیں. بھیا بڑے زمیندار ہیں، بڑے زمیندار، بڑے اللہ والے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے حج پہ جائیے، حج پہ جائیے تو بہانے بناتے ہو. کیا کہتے ہیں؟ وہ بیٹی کی شادی ہے. سن لو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، میں خون جگر دے رہا ہوں. بہرحال جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ایک عرصہ ہو گیا تمہارے شہر میں نوکری کرتے کرتے، سب سے چھوٹا نوکر ہوں. میں سمجھتا ہوں جب نگاہ اہل بیت میں خطبہ کی فہرست بنتی ہے تو سب سے آخر میں کہیں چھوٹا سا نام نوید آبادی بھی شاید لکھا جاتا ہو. اپنی نوکری ادا کر رہا ہوں اور یہ سوچ کے تو یار میں پڑھتا ہی نہیں کہ دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں سال بھر ٹائم نہیں، کیسے ٹائم نکال کر آیا ہوں. اپنی نوکری ادا کر رہا ہوں. میں نے مال امام کھایا، میں اپنی نوکری ادا کر رہا ہوں. کب جب کہا جاتا ہے حج میں جائیے، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو پیسے والے ہیں. جو پیسے والے نہیں ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. جو پیسے والے، پیسہ ہے، کہتے جائیے حج میں، وہ بیٹی کی شادی ہے. سنیے میر صاحب، ہماری شریعت میں بیٹی کی شادی واجب نہیں ہے، حج واجب ہے. میں یہیں سے دلیل دوں گا، اور میں تو کبھی باسی بات چھوڑتا ہی نہیں کہ باسی کڑیوں میں والا ہے. میں ممبر سے واجب، ہماری شریعت میں بیٹی کی شادی واجب نہیں ہے، حج واجب ہے. اچھا شادی واجب نہیں ہے کیسے؟ بھائی جن کے نکاح ہو گئے ان کو تو پتا ہوگا نا. جب منکر نکیر کی طرح 2 مولوی دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، ہاں بھائی ہاں سلامت رہیے، بزرگ بولے کیا کہتے ہیں؟ بھائی خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے. خطبہ نکاح اس میں کیا ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب منی. سنت نکاح ہے رسول، نکاح سنت واجب نہیں ہے. اچھا یہ بھی تو سن لو، یہ بیٹھے نوجوان، یہ 2 4 8 10 12، یہ بھی تو سن لو، شادی واجب کب ہوتی ہے؟ شادی واجب ہوتی ہے لیکن کب؟ جب ہمارے نوجوانوں کے بہکنے کا اندیشہ ہو. احترام ممبر ہے، کم لفظوں میں بات پہنچا رہا ہوں. جب ہمارے نوجوانوں کے غلط راستے پہ جانے کا اندیشہ ہو، جب ہمارے نوجوانوں کے حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تب شادی واجب ہے، اس کے علاوہ مستحب ہے. اچھا ہماری بہنیں بیٹیاں تو پردے میں رہتی ہیں. بھائی لڑکوں کے لیے تو کہہ سکتے ہو کہ حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں الحمدللہ پردے میں رہتی ہیں. پھر یہ کہاں سے آ گئے وہ شادی بیٹی کی کرنا ہے؟
بھائی لڑکی کی شادی واجب نہیں ہے. مجھے دیکھو میں بھی تو دیکھو کتنے لوگ آنکھیں ملا کے سن سکتے ہیں نوید آبدی کو. دل تو یہ ہے کہ ممبر کو آج عرش بنا لوں, تمہارے دلوں میں اتر کے نوید آبدی یہ پیغام پڑھ دے. اور کوئی جزا نہیں چاہیے, دعائیں چاہوں گا ان بزرگوں سے, کچھ نہیں چاہیے. نہ میں بار بار آنے والا ہوں, نہ یہ باتیں قبلہ عدنان صاحب, نہ یہ باتیں آپ تک بار بار پہنچیں گی. سن لیجیے بھائی, اب بیٹی کی شادی بھی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن, 17 کوالٹی کے کھانے. ہاں مجھے پتا سب نہیں بولیں گے. لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن, 17 کوالٹی کے کھانے. امبیڈکر نگر والوں معاف کرنا, لیکن یاد رکھنا ہماری شریعت میں کھانا لڑکی والوں پر نہیں, لڑکے والوں پر ہے. اللہ جانے جو خاموش ہے وہ کیوں خاموش ہے میرے بھائی. دیکھیے, بات پڑھنے کا مقصد طنز کرنا نہیں ہوتا ہے. بات پڑھنے کا مقصد ہے ابھی سے سدھر جاؤ, اسی وقت سے مان جاؤ. بھائی ان مجلسوں کا مقصد ہی کیا, یہی تو مقصد ہے, کچھ لے کے جاؤ. بھائی ہماری شریعت میں کھانا, مجھے دیکھو, کھانا لڑکے والوں پر ہے. آہستہ سے پڑھوں گا, زور سے سنیے گا. کھانا لڑکے والوں پر ہے. اے لڑکے والوں, کھانا لڑکے والوں پر ہے. کھانا کریں تو کس کو کھلائیں؟ غریبوں کو کھلائیں, یتیموں کو کھلائیں, بیواؤں کو کھلائیں, مسکینوں کو کھلائیں. آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ وہ نیتا, اس سے زیادہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا. ارے اللہ جانے کیا سن رہا ہو میرے بھائی. بھائی آپ کس کو کھلا رہے ہیں؟ وہ افسر, وہ ادھیکاری جس سے زیادہ کوئی گھوس نہیں لیتا, وہ معاشرے کا بے ایمان سود خور امیر, اس کو کھلا رہے ہو. شرابیوں کو کھلا رہے ہو, بے نمازیوں کو کھلا رہے ہو, اور جنہیں کھلانا چاہیے انہیں بچا ہوا دے رہے ہو. مجھے نہیں پتا تمہاری نگاہ میں مجلس کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جزا تو حسین کی ماں مجھے دے گی بھیا, ختم ہو گئی بات. بھائی جنہیں کھلانا چاہیے انہیں کھلاتے نہیں, جنہیں نہیں کھلانا چاہیے انہیں کھلا رہے ہو. اے امبیڈکر نگر والوں, یاد رکھنا تم جیسے چند امیروں کی وجہ سے معاشرے میں نہ جاننے کتنے غریب باپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پاتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی ایک چچا کا کیا قصور ہے جو یتیم بھتیجی کو پال رہا ہے؟ ایک دادا کا کیا قصور ہے یتیم پوتی کو پال رہا ہے؟ ایک نانا ماموں کا کیا قصور ہے جو بھانجو نواسی کو پال رہا ہے؟ پوری شادی کر دی. پوری شادی میں کہیں مولا یاد نہیں آتے. مولا کب یاد آتے؟ آخری 30 سیکنڈ, جب وہ مولوی صاحب پوچھتے نا مہر میں کیا لکھ دیا جائے, اب شہزادی یاد آتی ہیں. جب مولانا پوچھتے وہ مہر میں کیا لکھ دیا جائے, ہاں وہ مولانا, ہاں سلامت رہیے, ہاں وہ مولانا مہر فاطمی لکھ دیا جائے. شرم نہیں آتی؟ مہر فاطمی تو یاد ہے, فاطمہ کا دہج یاد نہیں ہے. بھائی سلوات بھیج دے محمد وال محمد مل جل کے. یہ ہے معاشرے کی حقیقت. مہر فاطمی تو یاد ہے, فاطمہ کا دہج تمہیں یاد نہیں. چلو مہر فاطمہ انشاءاللہ شب کی مجلس میں پڑھوں گا, 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. لیکن جس فاطمہ, سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ, پان دیتے ہیں. لیکن تاریخ ہمیں اور آپ کو تاریخ کی دیواروں پہ سر پٹکنے پہ مجبور کر دیتی ہے. جس کے مہر میں کیا کیا میں شب میں بتاؤں گا. شہزادی کے مہر میں پانی بھی ہے. جس کے مہر میں پانی, اس کی اولاد کربلا میں العطش 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 کی آواز بلند کر رہی ہے. اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. شہزادی کے غم کے ایام چل رہے ہیں. آج کی شب جو آئے گی, آج کی شب شب شہادت صدیقہ طاہرہ ہے. سب کی مائیں بیمار پڑتی ہیں,
دعا کرو. بہرحال دنیا کا دستور ہے, سب کی ماؤں کو مرنا ہے, جو آیا ہے اس کو جانا ہے. لیکن آج کی مجلس میں میرے قوم کے جوانوں خصوصی دعا کرو, اللہ نہ کرے کسی ایسے بچے کی ماں مر جائے جس کے بچے چھوٹے ہوں. کیونکہ ماں کے جانے کے بعد جب پہلی رات گھر میں آتی ہے وہ رات بڑی قیامت کی ہوتی ہے. وہ رات بڑی قیامت کی ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں نیند آ رہی ہے, اماں نظر نہیں آ رہی ہے, بس رونے والوں ہوں. اور ایک دعا اور کرو, اللہ نہ کرے کسی شریف بہن بیٹی ماں کو کورٹ کچہری میں کھڑا ہونا پڑے جس کے احترام میں اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا تھا, وہ بھرے دربار میں کھڑی ہوئی ہے. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے, زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. اچھا آپ سوچئے, تصور کریے, اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرمائے. تصور کریے اگر کسی کا باپ مر جائے, یہ دنیا کا دستور ہے, اس کے دروازے پر پرسے کے لیے جایا جاتا ہے. 3 دن تک مسلمان پرسے کے لیے نہیں آئے. چوتھے دن جب دروازے پر فاطمہ نے مسلمانوں کی آہٹ محسوس کری تو فاطمہ سمجھی شاید پرسے کے لیے آئے ہیں, لیکن یہ پرسے کے لیے نہیں آئے تھے, شکایت کرنے کے لیے آئے. اور شکایت کر کے کہہ رہا ہے کہ فاطمہ سے کہہ دو دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے. اے رونے والوں, کلیجہ پھٹتا ہے, کلیجہ پھٹتا ہے. ہم سے کہتے ہو شیعو روتے کیوں ہو, ہم سے کہا کرو مر کیوں نہیں جاتے. مسلمانوں کو یہاں سکون نہیں ملا. روایت کہتی ہے, کلیجہ تھامنے روایت کہتی ہے شہزادی کے رونے کے لیے مولا متقیہ نے ایک بیت الحزن بنوایا. بیت الحزن جہاں شہزادی جاتی تھی رو کر آتی تھی. بھائی شب شہادت ہے, شہادت سے بڑا مصائب کا جملہ پڑھوں. شہزادی بچوں کے ساتھ جاتی تھی, رو کے آتی تھی, رو کے آتی تھی. صبح جاتی تھی, شام میں آتی تھی. ایک روز ایسا ہوا کہ شہزادی بہت جلدی آ گئی تو علی نے گھبرا کے پوچھا فاطمہ کیا ہوا. کلیجہ تھامنا, فاطمہ کیا ہوا کہ آج بابا کو رو کے نہیں آئی. تڑپ کے جملہ کہا ابل حسن, جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں اپنے بابا کو رویا کرتی تھی مسلمانوں نے اسے بھی کٹوا دیا. اللہ اللہ رونے والوں, وہ وقت بھی آیا, سارے مصائب چھوڑے, وہ وقت بھی آیا. شہزادی کا دروازہ, جس دروازے پر اللہ کا نبی سلام کرنے کے لیے آتا تھا, اس دروازے پر مسلمانوں کی ایک جماعت آگ اور لکڑیاں لے کر آئی. اے رونے والوں, میں اس سے بڑا مصائب کیا پڑھوں. کتنی مظلومہ ہے ہماری جدہ, ہم قاتلوں کے نام منبر سے نہیں لے سکتے. اس سے بڑا مصائب فاطمہ کا کیا پڑا جائے. اللہ اللہ رونے والوں, کلیجہ تھامو, قیامت کے مصائب ہیں. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے دروازے پر آگ لگائی گئی, خالی دروازہ نہیں تھا, دروازے میں لوہے کی کیل بھی نکلی ہوئی. ایک جملہ میں پڑھوں, اپنے بچوں کے, میں بہت تھکا ہوا ہوں, اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھو. آپ نے سرزمین میرٹھ کا نام سنا ہوگا. میرٹھ میں ہر سال جناب ایام محسن ہوتا ہے. ایام محسن کی مجلس میں بھیا جان میرا بھی انتخاب ہوا مولا کے کرم سے. میں نے شہادت جناب محسن پہ ایک جملہ پڑھا, اس کے بعد میرٹھ والوں نے مجھے مصائب پڑھنے نہیں دیا. میں نے ایک جملہ پڑھا جناب محسن کے لیے, جو سمجھ جائے گا, خصوصاً جو بے اولاد ہے وہ دعائیں مانگ لینا. ایک جملہ میں نے پڑھا کہ تاریخ انسانیت کا اکیلا شہید ہے محسن جس کی تاریخ ولادت تو نہیں ملتی, تاریخ شہادت ملتی ہے. اللہ اللہ رونے والوں, سروں کو اٹھاؤ, مجھے دیکھو, مجھے دیکھو. ارے جیسے ہی چلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا, جیسے ہی چلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا. ارے نہ جانے کتنے نجس پیر اسی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے گھر کے اندر. اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے.
نہ جانے کتنے نجس پیر اسی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے. ایک طرف سے فضا چلی, ایک طرف سے حسنین چلے. جیسے ہی فضا نے شہزادی کے سر کو اٹھایا, شہزادی نے ایک جملہ کہا, فضا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, میرا محسن مارا گیا. آہا جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا یہ کچھ نوجوان پیچھے والے, یہ یار کوئی 18 سال کا ہے, کوئی 22 سال کا, کوئی 24 سال کا. کچھ نوجوان نہیں رو رہے, کچھ نوجوان نہیں رو رہے. تم نہیں رو رہے نا, میں سید زادہ ہوں مولا قسم, مجھے منبر اجازت نہیں دیتا میں یہ روایت پڑھوں, لیکن میں اشارے میں پڑھ رہا ہوں, میں اشارے میں پڑھ رہا ہوں. جو نوجوان نہیں رو رہے نا, میں اشارے میں پڑھ رہا ہوں. تم نہیں روتے, میرے سوال کا جواب دے دو, میں روایت پڑھ جاؤں گا, جو سمجھ جائے گا وہ رو لے. انصاف سے بات, جو نہیں رو رہے میرے سوال کا جواب دے دو. اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو تماچے مارے, اللہ جانے تم نے کیسے سن لیا, تمہارا کلیجہ نہیں بٹا. ارے شاعر کہتا ہے بطول رو پڑی. فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. مجلس تمام ہو گئی, مولا کو کھینچ کر لے کے چلے. شہزادی نے آخری جملے, شہزادی نے علی کے دامن کو پکڑا. اللہ لعنت کرے ملعون کن اس پر. آئے. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں, دو چیزیں جو سمجھ جائے گا آنسو نہیں روک پائے گا. اپنی ماؤں کے چہرے سامنے رکھو. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے درہ, ایک ہوتا ہے تازیانہ. درہ رسی کا بنا ہوتا ہے, تازیانہ لوہے کے تاروں کا بنا ہوتا ہے. اے رونے والوں, ہماری ماں کے ہاتھوں پر لوہے کا تازیانہ. جزاک اللہ. شہزادی کا ہاتھ شکستہ ہو گیا. اب کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے, بس آخری جملہ میں نے مجلس تمام کر دی. اب جو مسائل پڑھنا میں شب میں پڑھوں گا. آخری جملہ, بھائی تمہاری مائیں بھی دنیا سے گئی نا, اپنی ماؤں کے چہرے سامنے رکھو, اپنی ماؤں کے چہرے سامنے رکھو. شہزادی زہرا کا شہزادی زہرا کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا گیا. اکثر خطیبوں سے آپ سنتے رہتے ہو, علی نے آواز دے کے کیا کہا, زینب اماں جا رہی ہے, آؤ آ کر اماں سے ملاقات کر لو. زینب آئی, اماں الوداع. آؤ بیٹا کلثوم اماں جا رہی ہے. اماں کا چہرہ دیکھا, اماں بہت یاد آؤ گی. اماں الوداع. حسن آئے, اماں کیسے رہے گا حسن. اماں الوداع. رونے والوں مجلس تمام ہو گئی. ایک 4 سال کا بچہ, سر پہ امامہ نہیں, آستین الٹے ہوئے, لبوں پہ ایک صدا اماں اماں. علی نے آواز دے کے کہا, بیٹا حسین اماں جا رہی ہے. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ ان مجلس کا اہتمام کرنے والوں کو سلامت رکھے. اللہ اس مجلس کا اجر آپ سب کے محرومین کو پہنچائے. بس میں نے مجلس تمام کر دی. ایک جملہ کہا, بابا جب تک اماں نہ بلائے گی. چھوڑ دیے میں نے مسائل. حسین آگے بڑھے. میں بھی دیکھتا ہوں کون ایسا پتھر دل ہے جو روتا ہوا نہیں جاتا. حسین آگے بڑھے, مجھے دیکھو. حسین آگے بڑھے, ماں کے گلے سے لگ گئے. تاریخ کہتی ہے بہت دیر تک فاطمہ کے لب ہلتے رہے. جو سمجھ گیا وہ رو لے, جو سمجھ گیا وہ رو لے. فاطمہ کے لب ہلتے رہے, حسین سنتے رہے. حسین کے لب ہلتے رہے, فاطمہ سنتی رہی. حاطب غیبی کی آواز آئی, اے علی حسین کو جدا کر دو ورنہ قیامت ہو جائے گی. لو رونے والوں, فاطمہ سے حسین کو جدا کیا گیا. لیکن آخری جملہ, ٹھہرو, آواز روکو. آخری 20 سیکنڈ. حسین کو فاطمہ سے جدا کیا گیا, لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں چلا
کہ ماں اور بیٹے میں کیا باتیں ہوئی. کسی کو یہ پتا نہیں چلا ماں اور بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی. اے رونے والوں، یہ راز اس وقت کھلا جب شمر خنجر لے کے چلا. مجلس تمام ہو گئی. شمر خنجر لے کے چلا. محمد مصطفیٰ جانے لگے، علی مرتضیٰ جانے لگے، حسن مصطفیٰ جانے لگے، سارے نبی جانے لگے. حسین نے ایک جملہ کہا، اماں سب چلے جائے مگر آپ نہ جانا. اے اماں، آپ نے وعدہ کیا تھا، کل آپ نے بلایا تھا، حسین آ گیا تھا، آج حسین بلا رہا ہے. اے اماں، وعدے کو وفا کرو، اماں چھوڑ کے نہ جانا. ایک آواز آئی، اے میرے لال، اپنے بالوں سے تیرا مقتل صاف کر دیا، تیری اماں یہی تیرے پاس. بارلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما. بارلا حاضرین میں جو پریشان حال ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، زبان سے کیا کہیں میرے مالک، تو سب کے دلوں کو جاننے والا ہے. تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ کا پروردگار جملہ حاضرین کی جملہ نیک حاجات کو قبول فرما، جملہ مومنین کی جملہ گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، ان کے روزی روزگار کے راستوں کو کشادہ فرما، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے. پروردگار شہزادی کے ایام ہیں ابھی حال میں جنہوں نے اپنی ماؤں کو کھویا، پروردگار انہیں صبر جمیل عنایت فرما. جن کی ماہیں بیمار ہیں پروردگار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. باراللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض و غیب سے ادا فرما. جو بے اولاد ہے جناب محسن کی شہادت کا واسطہ انہیں صاحب اولاد کر دے. جن گودیوں میں زدار پل ان گودیوں کی حفاظت فرما. ہمارے علماء کرام، ہمارے مراج کرام کی حفاظت فرما. ہمارے بزرگ مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پروردگار دشمنان مرجعیت، دشمنان عزاداری، اولا ان کی اصلاح فرما، اگر یہ قابل اصلاح نہیں تو انہیں ذلیل رسوا فرما. بارلا تو واسطہ محمد وآل محمد کا کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، میرے مالک، میرے اللہ، میرے پروردگار، اب جل بجل وہ دن بھی آ جائیں جنت البقیع میں روضے تعمیر ہو جائیں. پروردگار اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کا پرسہ اپنے امام کے ساتھ مل کر جنت البقیع مدینے کی زمین پر منعقد کریں. انک علی کل شیء قدیر. مولا سلامت رکھے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ایہا سلطان یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات کرام سے بات فرمائے انشاءاللہ آج ٹھیک 7 بجے بمقام موضع قصپورہ شبیہ روزہ امام حسین علیہ السلام میں عزائے فاطمیہ کے عنوان سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا.